جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سعید قمصری ایڈوکیٹ، اور آج جو میرے مہمان ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لالا عزت خان صاحب، اور یہ پہلے بھی میرے اس پروگرام میں آتے رہتے ہیں۔ تو لالا جی، آج جو ہے نا، ایک تو پہلا سوال ہی میرا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان طریقے انصاف، اس سے بلہ تو لے لیا گیا، آپ نے ہی کہا تھا کہ بلہ آپ کو نہیں ملے گا، بلہ نہیں ملا، اب نشان دے دیے ہیں مختلف۔ اسلام آباد میں 3 حلقے ہیں، این اے 46، 47 اور 48، اور تینوں میں نشانات مختلف ہیں۔ علی بخاری صاحب ہیں این اے 48 سے، تو ان کو دے دیا گیا ہے پیراشوٹ، اور اس کے بعد 47 میں ہیں شعیب شہین صاحب، ان کو دے دیا گیا ہے یہ فاختہ، اور عامر حسن مغل صاحب ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں کیا نشان دیا، وہ مجھے بھی یاد بینگن اسے بینگن دے دیا۔ تو بینگن بھی کافی بازار میں مہنگے ہو گئے، کل میں نے جا کے بینگن کا ریٹ پوچھا تو وہ بھی 200 سے کراس کر گیا۔ تو خان صاحب کو اتنے نشان انہوں نے ان کو کینڈیڈیٹ کو الاٹ کر دیے گئے، یہ ایک ایسی کنفیوژن ڈال دی گئی ہے کہ آپ، ایک تو عوام کے لیے کافی کنفیوژن ہے، عوام کو بول بلیا میں ڈال دیا گیا کہ وہ کون سا عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے، اگر تو بلہ ہوتا تو پھر بلہ بلہ ہی ہو جانا تھا۔ اب جو لوگ جیتیں گے ان کو کیا وہ آزاد حیثیت سے جیتیں گے، جو جیت جائیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے دوسرے لوگ، کس کی پارٹی میں شامل کریں گے، اور یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں جس طرح کی کنفیوژن بنی ہوئی ہے، کے پی کے تو مجھے لگتا ہے جو بھی نشان دے رہے ہیں، وہاں پہ شیر افضل مروت صاحب نے جلسہ کیا تو وہ یہ کہتے تھے جلسی، وہ جلسہ نہیں، وہ بہت بڑا جلسہ ہے، ریکارڈ جلسہ بن گیا۔ وہاں کے جو پٹھانوں نے تلواروں اور بندوقوں سے مروت کا استقبال کیا۔ اس طرح بنیر میں چلے جائیں تو برسٹر گور صاحب، وہاں بھی بہت بڑا جلسہ ہوا۔ تو کے پی کے والے جو پٹھان ہیں وہ تو نڈر قوم ہے، وہ تو جتائیں گے، ان کو تو پتہ کہ یہی ہے۔ اور پنجاب میں ان کا تو حال دیکھا کافی ٹھنڈا، جو نام بھی لیتا اس کو ابھی بھی اٹھا لیتے ہیں، قصور سے پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کو 2 دن پہلے اٹھا لیا گیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد کی عوام ہے، یہ پڑھی لکھی عوام ہے، ان سے تینوں سیٹیں جو ہیں، شعیب شہین والی، علی بخاری والی اور عامر مغل والی، کیا یہ پی ٹی آئی جیت سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیل صاحب، آپ وکیل ہے اور میں کام دیسی آدمی ہوں، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اپنا خوبصورت انداز میں سے بہت سارے باتیں کر دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ نے کہا کہ پہلے سوال سے کسی نشان چھین لیا، میں اس کا مثال ایسے دوں گا کہ آپ سے سوال ہے کہ آپ گھر والا کو صبح دوپہر شام کہیں گے کہ میرا تو زندگی آپ ہے، میرا تو سب کچھ آپ ہے، میرا تو یہی بچے، اور بیچ میں سے آپ کی ہو 6 شادی، اور جب اگلے کے پاس جاؤں گے اگلے کو بھی یہ اسٹوری سناؤں گے، اور جب اس کو چھوڑ کے اگلے کے پاس جاؤں گے اس کو بھی یہ اسٹوری، اور ایک دن اگر یہ سارا ماحول اوپن ہو جائے، آپ کے تو شادی چاہیے تھے، تو وہ پہلا والا بیگم بچہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ یار ہمارا باپ بولتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے؟ وہ سب نے جوتے اٹھا لینے اور مارنے، جوتے الٹے اٹھا لینے، جوتے مارنے۔ بس اب پٹھانوں کو یہ سمجھ آ گیا، اب پنجابیوں کو نہیں ہے، اس پہ پیاد میں آتا ہوں، پٹھانوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ یار ہمیں بار بار بتا رہے کہ اس ملک کا حل اور جو مقصد ہے وہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت جمہور کا حق ہے، اور آپ کو جناب ایسے ایکول لیول پلین ملنا چاہیے کہ آپ اپنے مرضی سے بندہ منتخب کر لو، اور جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کے کام آتا ہے، یا جو آپ کی آواز اٹھاتا ہے آپ کے لیے، وہ جب ادھر اسمبلی میں آ جاتے ہیں، جو پچھلے اسمبلی گزرے، یہاں سے وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے پھر پاکستانی عوام کو بھول کے پھر امریکین عوام کے مفادات کا خیال رکھتے، پھر جناب کسی دوسرا آئی ایم ایف کے مفادات کا خیال رکھتے، کسی اور ممالک کا مفاد، اور پاکستانی عوام کو بھول جاتے۔ اب وہ جو ایک پرچی تھا، وہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی حکم سے زمین ہمارا، ملک ہمارا، اس میں مجھے بتاؤ۔ آپ نے کہا اس ملک کو میں اعلان کہتا ہوں، اس ملک کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچائے، وہ کیسے پڑھے ان لکھے پڑھ لوگوں لوگوں نے نہیں پہنچائے، ٹھیک ہے؟ پڑھے لکھے اور ان پڑھ نے میرے ساتھ مناظرہ کر لے ایسے پہنچائے۔ آپ کا موبائل خراب ہو جائے، آپ ان پڑھ مصری کے پاس جاتے، آپ کو ٹھیک کر کے دیتے،
آپ کی گاڑی خراب ہو جاتے آپ انپڑھ مستری کے پاس جا کے ٹھیک کراتے. ٹھیک ہے, آپ کا بلڈنگ بنانا ہو کہ انپڑھ مستری آپ کو بنا کے دے دیتے اور آپ کا سب ٹھیک ہو جاتے. آپ کا گھر کے اندر کوک انپڑھ ہے, آپ کے وہ پڑھے لکھے مہمانوں کے لیے 100 کانے بناتے. ٹھیک ہے, آپ کا جو بارگن مین کا کڑا ہے جو آپ کا سر کا حفاظت کرتے وہ انپڑھ ہے, وہ بارش میں کڑا ہے, دھوپ میں کڑا ہے, پانی میں کڑا ہے اور اس کو دیتے ہیں 12,000 اور وہ تمہارا مال اور جان کی حفاظت کرتے, وہ ایماندار ہے. اور تو اس ملک کے ساتھ ایماندار نہیں ہے, تمہارا پاس ارب و دولت ہے تو پھر بھی ایماندار نہیں ہے. اگر ایماندار ہوتا تو اس کو کم از کم تنخواہ 50,000 دیتا. اس پہ میں آپ کو 1,00,000 مثالیں دیتا ہوں کہ اس ملک کا ہر بندہ جو ہے نا وہ آپ کو 200 فٹ نیچی زمین میں سے پانی نکال کے وہ انپڑھ ہے, آپ کو سہولت دے رہے. آپ کا گھر کا گیزر خراب ہو جائے انپڑھ کو بلاتے, بجلی خراب ہو لالا جاتے. جی اور آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو اداروں میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہٹا کے ان کی نہ جگہ نہ پہ نہ نہ ان نہ کی جگہ پہ ان کھڑک سنگھ کو نہیں لگا نہیں کے نہیں کھڑے نہ لگا نہ دیں, توبہ پھر یہ توبہ ملک چلے گا. توبہ توبہ توبہ. اگر ہم مصری گاڑی ٹھیک کر سکتے تو بنانے والا پڑھا لکھا ہے. ہم پڑھی لکھے کہتے ہیں جیسے ہم آپ کو مانتے ہیں نا, آپ ہے 10%, ہمیں 90%. آپ کو ہم مانتے, آپ کو ہم اپنا سر کا تاج مانتے, آپ کو ہم جناب کسی جگہ پر یہ 10% یہ 90% کو نہیں مانتے. یہ 10% ہمیشہ اس 90 کو نہیں مانتے. تو ہم نے کب انکار کیا؟ 10% میں ڈاکٹر قدیر تھا. ڈاکٹر قدیر پہ ہمارا اپنے اور اپنے بچوں کا جان قربان, کیونکہ اس نے ایک آئیڈیا دیا. کام تو میرا ساتھ ان کے ساتھ میرا انپڑھوں نے بھی کیا. یہ جو آپ کو بجلی 1,32,000 جو ہے نا, جو وہاں سے خیبر سے شروع ہے اور کراچی تک پہنچا ہے, جو آپ کے آپ کی کارخانے کام بات کر ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دیجیے, ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں سنو. اور یہ چلتا رہے. ہمارا جو آج کا اچھا پروگرام اگلے ہمارا پر آتا ہوں, موضوع سنو یہ پروگرام ہے اسی پر دوسرے کا آتا ہوں. الیکشن کے وہ لیے اسلام آباد 90% لوگ یہ سمجھ گئے کہ 10% تو ہمارا ساتھ گیم کرتے ہیں.